الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كثرة الاستغفار يجير الرزق، أو كما قال عليه الصلاة والتسلیم. معزز حاضرین کرام، واجب الاحترام میرے دینی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، دنیا کے اندر انسان زندگی بسر کرتا ہے تو وہیں دنیا کے احوال سے بھی انسان جوجھتا ہے. ہر قدم پر انسان کو دنیا کے اندر جینا ہے تو قدم قدم پر انسان کو دنیا کے حوائج کی بھی ضرورت درپیش ہوتی ہے. ہر کام میں انسان کو دنیاوی اسباب کی بھی ضرورت پیش آتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑ رکھا ہے. یہ دنیا دار الاسباب ہے. بغیر اسباب کے بھی اللہ دنیا کو چلانے پر قادر ہیں، لیکن اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیج کر اسباب کی بھی ایک تعلیم دی ہے کہ نبی علیہ السلام کھانا بھی کھاتے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں کاروبار بھی کرتے تھے، چلتے تھے، پھرتے تھے، پانی بھی پیتے تھے. یہ اسباب کی دنیا ہے. ہر کام اسباب کے ساتھ دنیا کے اندر جڑا ہوا ہے، لیکن اسباب کے ساتھ جڑنے کے باوجود بھی ایک مسلمان کو بحیثیت مسلمان ہونے کے اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے. اس لیے کہ ہمارا اصل ایمان اللہ کی ذات اقدس پر ہونا چاہیے، اور ہم اللہ ہی کی ذات اقدس پر بھروسہ رکھتے ہیں. ایک مسلمان بحیثیت مسلمان ہونے پر اللہ کی ذات اقدس پر مکمل بھروسہ رکھتے ہیں کہ ہمارا ہر کام پورا کروانے والا اللہ کی ذات اقدس ہے. وہی ہمارے تمام کام بناتے بھی ہیں، وہی ہمارے کام بگڑتے بھی ہیں اس کی ناراضگی سے. یہی ہمارا ایمان ہے، اور ہمارا ہم سب کا دل و جان سے عقیدہ بھی یہی ہے، اور ہونا بھی چاہیے ایک مسلمان کو. تو وہیں مسلمان کو کیا کرنا چاہیے دنیا کے اندر؟ دنیا کے حوائجات کو دور کرنے کے لیے حدیث میں فرمایا گیا کہ ہر انسان کے ساتھ مسائل ہیں، دنیا کے مسئلے ہیں، جھمیلے ہیں، دنیا کی چیزیں اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں. کاروبار کا مسئلہ ہے، صحت کا مسئلہ ہے، اونچ نیچ کا مسئلہ ہے، لوگوں سے ملاقات کا مسئلہ ہے. ہم اگر اچھے رہیں لیکن سامنے والا بھی اچھا نہ رہے تو کیا فائدہ؟ تو اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ ان تمام چیزوں سے احتیاط کے لیے مسلمان کو چاہیے، ایک مسلمان کو بحیثیت مسلمان ہونے کے، کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کی نگرانی میں دے دے. نگرانی میں دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ کی عبادت میں لگا رہے. اب ایک آدمی عبادت کر رہا ہو، مثال کے طور پر ہم لوگ فجر کی نماز ادا کیے، ظہر کی نماز ادا کر رہے ہیں، تو کیا ہم لوگ بحیثیت مسلمان ہونے کے نماز کا حق ہم مکمل ادا کر سکتے ہیں؟ نہیں ادا کر سکتے. فجر کی نماز ہے، بحیثیت ایک مسلمان ہونے کی ادا کرنے کی حیثیت سے ہم مکمل طور سے اس نماز کو مکمل ادا نہیں کر سکتے. اس لیے آقا مدنی علیہ الصلوۃ والتسلیم جیسے ہی نماز پڑھتے تھے
نبی علیہ السلام کی ذات اقدس پڑھتی تھی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم جب بھی کسی بھی نماز سے فارغ ہوتے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 مرتبہ نبی علیہ السلام پڑھا کرتے تھے۔ کیا مطلب کہ امت کو یہ تعلیم دینا تھا کہ تم جو نماز پڑھ رہے ہو اللہ کی عبادت کر کے فارغ ہوئے ہو، لیکن تم یہ نہ سمجھو کہ تمہاری نماز مکمل اللہ کے دربار میں مقبول ہوئی ہے۔ مقبول ہونے کے لیے بھی نماز کے بعد تم دعا کرو کہ یا اللہ میں یہ نماز ادا کیا ہوں، اللہ اس کے اندر جو کمیاں رہ گئی ہیں اللہ تو معاف فرما، اس کے اندر جو خامیاں رہ گئی ہیں تو ہی معاف فرمانے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی ہماری نماز کو قبول کرنے والا نہیں ہے۔ اس لیے انسان کو نماز کے بعد بھی استغفار سکھایا گیا ہے، نماز کے اندر بھی اللہ سے دعا سکھائی گئی ہے۔ کلمہ آخر میں جو دعائے معصورہ ہے وہ بھی تو کلمہ استغفار ہی ہے، اس کے اندر بھی تو اے اللہ میں نے اپنے نفس پر بہت ظلم کیا، اے اللہ جس انداز سے کرنا چاہا عبادت نہیں کر سکا، اے اللہ تو مجھے معاف فرما، تو ہی زیادہ معاف فرمانے والا ہے، وہی استغفار ہی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، مسلمانوں کو نماز کے اندر بھی استغفار سکھایا جا رہا ہے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد بھی مسلمان کو استغفار سکھایا گیا ہے۔ اس لیے مسلمان کو آج کے یہ دنیا کے اندر جہاں چند مسائل سے چند چیزوں سے مسئلے حل ہونے والے نہیں ہیں، ایسی صورت میں مسلمانوں کو اللہ کی طرف زیادہ رجوع ہونا چاہیے۔ اس لیے مسلمان کو ہمیشہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ استغفار کے اندر بعض لوگوں کی زبان پر استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ اگر چڑھ گیا ہے تو اسی کو کنٹینیو کرے، پڑھتے رہے، بہت فائدہ ہوگا۔ دنیا کے مسائل بھی اللہ حل فرمائیں گے اور آخرت میں اللہ کی رضا بھی حاصل ہو گئی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ استغفار پڑھنے سے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہر تنگی سے اس کے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں، ہر غم سے اس کو نجات عطا فرماتے ہیں، اور اس کے لیے ایسی جگہ سے رزق کے راستے رکھ دیتے ہیں جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اب ہم لوگ مسلمان بہت سارے، خاص کر ہمارے ہندوستان کے، بہت رزق کی لین سے بہت پریشان ہیں۔ ایسی صورت میں میرے بھائیوں ہم استغفار کو کثرت سے پڑھتے رہنا چاہیے۔ اگر اتنا بڑا استغفار نہیں آتا تو یہ استغفار پڑھ لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اگر کسی کو یہ بھی اتنا لمبا ہو رہا ہے، زبان پر نہیں آتا ہے، تو استغفر اللہ، اے اللہ میری توبہ۔ استغفر اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ میں آپ سے استغفار طلب کرتا ہوں، میں آپ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، اللہ میں آپ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ ہم بحیثیت مسلمان ہونے کی ہماری عبادتیں، آقا مدنی علیہ الصلوۃ والتسلیم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھانے کے فارغ ہوتے ہی نبی علیہ السلام استغفار پڑھ رہے ہیں، تو ہم بحیثیت امتی ہونے کے ہم کو کتنے مرتبہ استغفار کرنا چاہیے؟ آقا مدنی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایک حدیث میں فرمایا گیا، نبی علیہ السلام خود فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں روزانہ صبح و شام 70 مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک او تاخر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے تو اللہ رب العزت نے تمام اگلے اور پچھلے تمام گناہ اگر ہوں بھی تو بھی معاف فرما دیے ہیں، آپ کیوں استغفار پڑھتے ہیں؟ تو اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس لیے میرے بھائیوں ہمارے اسلاف بھی کثرت سے استغفار کیا کرتے تھے۔ آج مسلمانوں کو کاروبار کی گلا ہے، شکوہ ہے، پریشانیاں ہیں، گھریلو حالات ہیں، مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں، سال سے انسان زندگی کے اندر جوجھتا ہے، تو ایسی ساری شکلوں کے اندر مسلمان کو استغفار کثرت سے کرتے رہنا چاہیے۔ ہمارے اسلاف کا معمول کیا تھا؟ ہمارے اسلاف تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ان کی تعریف بیان فرمائی ہے کہ جو اللہ والے گزرے ہیں، جو نیک لوگ گزرے ہیں، وہ تو راتوں کو اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے اور تہجد کے وقت میں استغفار کیا کرتے تھے۔ وہ رات بھر عبادت، اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ بتا رہا ہوں، وہ رات بھر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے اور تہجد کے وقت میں استغفار کیا کرتے تھے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہمارے دنیاوی مسائل کو حل ہونا ہے اور آخرت بھی حل ہونا ہے اور اللہ کی رضا بھی حاصل ہونا ہے، اللہ ہم سے راضی ہو جانا ہے، دنیا بھی بہترین بننا ہے اور آخرت بھی سب سے بہترین بنانا ہے۔ تو سب سے پہلا کام ہم کو چاہیے کہ دنیا کے اندر استغفار کثرت سے پڑھنے والے بن جائے، اور
دیکھ لیجیے کہ جو لوگ استغفار کی پابندی کرتے ہیں اللہ ان کو دنیا کے تمام غموں سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ میں نے ایک صاحب کو دیکھا، وہ ہمیشہ استغفار پڑھتے رہتے ہیں، ہمیشہ استغفار کرتے رہتے ہیں۔ ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے جب ان کو صرف ان کے چہرے کو دیکھتے ہیں تو یہاں تمام کا تمام اطمینان انہی کے پاس ہے، کسی اور آدمی کے پاس نہیں۔ اتنا زبردست وہ اطمینان سے زندگی بسر کرتے ہیں، اتنے زبردست اطمینان سے زندگی بسر کرتے ہیں۔ اور لوگ دیکھیے آپ دنیا کے اندر کے بہت سارے لوگ، دنیا ہے، پیسہ ہے، مال ہے، کاروبار ہے، گھر ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی جو بے چینیاں ہیں، یہ میرے بھائیوں یہ گناہوں کی نحوستیں ہوتی ہیں، یہ گناہوں کی نحوستیں ہوتی ہیں جو انسان کو چین رہنے نہیں دیتا۔ اس لیے میرے بھائیوں کیونکہ ہم استغفار جب کثرت سے پڑھتے رہیں گے، اللہ ہمارے نام اعمال میں سے گناہوں کو مٹاتے رہے گا، اس کے بعد پھر قلبی سکون نصیب ہونا شروع ہوگا، اس کے بعد قلبی سکون ہونا نصیب ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں کیونکہ انسان کا ایک دیکھنا، کبھی انسان گناہ کی نیت سے نہیں دیکھتا لیکن اس کا دیکھنا گناہ ہو جاتا ہے۔ کبھی انسان کچھ بولنا چاہتا ہے لیکن وہ خیر کی نیت سے بولنا چاہتا ہے لیکن پھر بھی اس سے گناہ ہو جاتا ہے۔ وہ کبھی کچھ سننا چاہتا ہے لیکن خیر کی نیت سے وہ سننا چاہتا ہے لیکن پھر بھی اس سے گناہ ہو جاتا ہے۔ انسان بحیثیت انسان ہونے کے اس سے گناہ ہوتے ہی رہتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ کثرت سے استغفار پڑھنے والے بن جائیں، کثرت سے استغفار پڑھنے والے بن جائیں۔ کثرت سے انشاءاللہ استغفار پڑھتے رہیں گے، اللہ کی رضا بھی حاصل ہوگی، اللہ رب العزت ہم سے راضی بھی ہوگا اور دنیا کے مسائل بھی ہم سے حل ہو جائیں گے۔ ہمارے جو کاروباری مسائل ہیں، رزق کے مسائل ہیں، بچوں کے مسائل ہیں، پڑھائی کے مسئلے ہیں، دنیاوی زندگی کے مسئلے ہیں۔ آج کل تو یہ ظالم حکومت بھی اتنا زبردست مسلمانوں کا شکنجہ کستی جا رہی ہے کہ اندازہ نہیں کر سکتے۔ ایسی صورت میں ہم مسلمانوں کو اللہ کی طرف ہی رجوع ہونا ہے، اللہ سب کو مناتے رہیں گے، اللہ کی طرف ہم رجوع ہوتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے مسائل کو حل فرمائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہم کو چاہیے کہ کثرت سے استغفار پڑھنے والے بن جائیں۔ ناظرین کرام، ہم سب کو چاہیے کہ ہم زندگی کے اندر کثرت سے استغفار پڑھنے والے بن جائیں تاکہ اللہ رب العزت ہمارے اعمال کو بھی قبول فرمائے اور ہمارے دنیاوی حالات کو بھی اللہ درست فرمائے۔ اللہ ہی درست کرنے والے ہیں۔ اور پھر استغفار پڑھنے میں زیادہ وقت بھی نہیں لگتا۔ کوئی آدمی صرف استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 100 مرتبہ پڑھ لے تو 2 منٹ میں 100 مرتبہ ہو جاتے ہیں۔ صرف ہماری 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر ہم کتنا وقت برباد کرتے ہیں۔ ہم اگر حساب کرنا شروع کریں تو ہمارا اکثر حصہ ہمارا یوں ہی گزر جاتا ہے، یوں ہی برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں مسلمانوں کو چاہیے کہ ایک وقت مقرر کر لیں، ان اوقات کے اندر مجھے یہ کام کرنا ہے۔ کوئی آدمی مثال کے طور پہ کوئی آدمی اپنے اوپر یہ لازم کر لے۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ من لزم الاستغفار، جو آدمی اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لیتا ہے، یعنی اپنے اوپر ضروری سمجھتا ہے اور پھر وہ سمجھ کر استغفار کرنے والا ہوتا ہے، اللہ اس کے دنیاوی تمام مسائل کو حل فرماتے ہیں، تمام غموں سے اس کو نجات عطا فرماتے ہیں اور پھر اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کو وہم گمان نہیں ہوتا۔ تو ایسی صورت میں مسلمان کو تو یہ حدیث، اور یہ حدیث صحیح ہے، بالکل صحیح حدیث ہے، یوں نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ چلو بھائی یہ حدیث ضعیف ہے یا موضوع حدیث ہے یا پھر یوں ہی نارمل حدیث ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ تو صحیح ہے، حائن کے اندر موجود ہے، بخاری کے اندر بھی موجود ہے، مسلم کے اندر بھی موجود ہے اور دیگر کتب احادیث کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں مسلمانوں کو چاہیے کہ کثرت سے استغفار کرنے والے بن جائے۔ ایک صاحب تھے، بڑے بادشاہ تھا، ایک ہمارے پرانے دور کے اندر ایک بڑا بادشاہ تھا۔ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو نقل فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک بڑا بادشاہ تھا، اس کے پاس ایک غریب شخص، ایک کمزور آدمی جانا چاہتا تھا، لیکن اپنے علاقے سے جب جا رہا تھا تو دیکھا ارے میں بادشاہ کے لیے کوئی چیز لے جاؤں گا۔ اگر لے جانے کے لیے ان کے ذہن میں آ گیا چلو میں کپڑے لے جاؤں گا تو ارے بادشاہ تو مجھ سے بہترین کپڑے پہنتے ہیں۔ پھر انہوں نے سوچا کہ چلو کچھ کھانا کی چیزیں لے کے جائیں گے، ارے ہمارے پاس سے بہترین کھانا ان کے پاس بنتا ہے۔ بہرحال آخر میں سوچتے سوچتے کوئی چیز ان کو سمجھ میں نہیں آئی۔ یہاں دریا کا پانی، یہاں سے زبردست صاف دریا بہتی ہے، اس کا پانی لے جا کر میں بادشاہ کو تحفے میں دوں گا، بادشاہ خوش ہو جائے گا۔ یہ سوچ کر وہ صاحب ایک مٹکے کے اندر پانی لے کر اس کو ڈھانپ کر وہ گاؤں سے چلتے ہوئے، ہوائیں بھی آ رہی ہیں، ہواؤں کے جھونکے بھی آ رہے ہیں، اس کے اندر پانی کے اندر ہوائیں جب چلتی ہیں تو پھر وہ ریتیلی زمین تھی، وہ ریت بھی اڑتی ہے اور اس
پانی کے مٹکے کے اندر کچھ نہ کچھ کچرا گرتا چلا جاتا ہے۔ وہ کئیوں دنوں کا سفر تھا، آج کل کا جیسا بسوں کا سفر یا پھر کاروں کا سفر تو تھا نہیں، بس وہ اٹھا کر اپنے کندھے پر اٹھا کر اپنے سر پر اٹھا کر وہ بادشاہ کے دربار میں پہنچتا ہے کئیوں دنوں کے بعد۔ جب بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا، بادشاہ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ حضرت میں نے سوچا کہ آپ کے پاس تو دریا نہیں ہے، لہذا میں آپ کے لیے ہمارے گاؤں سے پانی اٹھا کر لایا ہوں۔ اسی وقت بادشاہ نے اس کو بخوشی قبول فرما لیا، بادشاہ نے اس کو بخوشی قبول فرما لیا، اور قبول فرما کر وزراء کو حکم دیا کہ اس پانی کو اندر منتقل کر دو، اور اس کے اندر جو انہوں نے پانی لے کر آیا تھا اس کے اندر اشرفیوں سے بھر کے ان کو دے دو۔ جیسے ہی ان کو وہ پانی کو لے لیا گیا، اس کے بعد اشرفیوں سے بھر کر ان کو تھیلی دی گئی۔ اس کے بعد واپس جاتے ہوئے خادم سے فرمایا کہ ان کو پیچھے کے حصے میں جہاں دریا تھا ان کو اس طرف سے واپس بھیج دینا۔ جیسے ہی وہ دریا کو دیکھ کر پریشان ہوا، اس کے بعد وہاں پانی پیا تو اور بھی بہترین پانی تھا، ارے ہمارے گاؤں کے دریا سے بھی بہترین پانی ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے دل کے اندر شرمندگی محسوس کیا، پھر بھی وہ یہ یوں محسوس کرتا رہا کہ بادشاہ کتنے اچھے ہیں، یہاں اتنا اچھا پانی ملتا ہے اور یہاں زبردست چیزیں ہیں، اس کے باوجود بھی میری چھوٹے سے حقیر کی تحفے کو انکار نہیں کیا۔ بادشاہ سلامت، اللہ ان کو اچھا رکھے، یہ دل میں سوچتا رہا۔ تو اسی انداز سے علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آدمی، غریب آدمی دور دراز سے سفر طے کرتے ہوئے بادشاہ کی خدمت میں آتا ہے اور ایک معمولی سی حقیر تحفہ دیتا ہے، یہی مثال ہو بہو ہمارے اعمال کی اللہ رب العزت کے دربار میں ہے۔ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں، ہمارے اعمال کی بھی سیم مثال ایسی ہی ہے، جس انداز سے یہ غریب آدمی معمولی پانی بادشاہ کے سامنے پیش کر رہا ہے، بادشاہ انکار نہیں کرتا، الٹا اس کو اشرفیوں سے بھر کر اس کو دیتا ہے۔ تو ایسے ہی ہمارے اعمال کا حساب ہے۔ ہم بھی جو اعمال کرتے ہیں، ہمارے اعمال کے اندر خامی ہے، اخلاص سے کمی ہے، ہمارا ذہن یہاں نہیں رہتا، ہمارا ذہن، ہم نماز میں ہوتے ہیں پھر بھی ہمارا ذہن کہیں کہیں چلتا ہے، ہم اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں پھر بھی ہمارا دماغ یہاں موجود نہیں ہوتا، سب کچھ موجود ہونے کے باوجود بھی ہم کہاں کہاں چلتے رہتے ہیں، پتہ نہیں چلتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمارے جو اعمال ہیں، ہم یوں نہ سمجھے کہ ہمارے اعمال اللہ کو مقبول ہی ہیں، اللہ قبول ہی فرمائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ مثال دیتے ہوئے علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے بادشاہ نے ان کو اشرفیوں سے نواز کر بھیجایا تھا، ایسے ہی اللہ ہمارے معمولی عبادتوں کی وجہ سے اللہ ہم سب کے ساتھ بہتری کا معاملہ کر رہا ہے۔ اس لیے یہ بھی غنیمت ہے، لیکن مسلمان کو عمل کرتے رہنا چاہیے۔ لیکن ساتھ میں فرمایا کہ اس سے زیادہ ہم کو کثرت سے استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر مسلمان مستحق ہے، کیونکہ اس سے گناہ ہوئے بغیر انسان نہیں رہ سکتا۔ انسان چاہ کر بھی، کوئی آدمی یہ سوچے کہ میں صبح سے شام تک کوئی گناہ نہیں کروں گا، پھر بھی اس سے گناہ ہو جائے گا۔ جانے انجانے میں ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے حدیث میں فرمایا گیا کہ یہ جو انسان ہے یہ گناہوں کا پتلا ہے، یہ نہ چاہتے ہوئے، یہ چاہتے ہوئے بہصورت اس سے گناہ ہونا لازم ہے۔ یہ انسان گناہ کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ حدیث میں خود فرمایا گیا، الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، یہ خطاؤں سے، نسیان سے مرکب انسان ہے، بنا ہوا انسان ہے، دونوں سے جڑا ہوا انسان ہے۔ اس کے بغیر انسان کا وجود نہیں۔ انسان سے گناہ نکالے تو پھر وہ فرشتہ ہو جاتا ہے۔ فرشتہ وہ ہے جو جس سے گناہوں کا ارتکاب کا تصور نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم سب کو بھی چاہیے کہ کثرت سے استغفار پڑھنے والے بن جائے، کثرت سے استغفار پڑھنے والے بن جائے۔ جب ہم پڑھتے رہیں گے تو اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی نصرت آئے گی، ہمارے کاروبار بھی درست ہوں گے۔ اور اسی لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ کوئی ایک صاحب ایک اللہ والے کے پاس آ کر دریافت کیے کہ حضرت میرے مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں، کیا کروں؟ انہوں نے فرمایا کہ تم استغفار پڑھو، روزانہ 2000 مرتبہ استغفار پڑھو، تمہارے دنیا اور آخرت کے مسائل حل ہو جائیں گے، دنیا اور آخرت کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ صبح سے شام تک استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، صرف یہ 2 منٹ میں 100 مرتبہ انسان، ہر عام آدمی بھی پڑھ سکتا ہے۔ اگر کوئی آدمی زبان پر استغفار چڑھا ہوا ہے تو 1 منٹ میں اس کا 100 مرتبہ آسانی سے ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں 1000 مرتبہ پڑھنا اس کے لیے 15 سے 20 منٹ میں 1000 مرتبہ آسانی سے استغفار پڑھ سکتا ہے۔ اور 2000 مرتبہ پڑھنا ہے تو 40 منٹ میں چلتے پھرتے، ایسا نہیں کہ قید نہیں مسجد میں بیٹھ کر پڑھو، ٹوپی لگا کر پڑھو، وضو کے ساتھ پڑھو، ایسی کوئی ضروری شرط نہیں۔ اللہ رب العزت کی رضا حاصل ہونا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان پر رٹنے والے بن جائے، زبان کو عادی بنانا ہے انسان۔ جیسے ہم لوگ جو نا ہمیشہ اس کی باتیں میں بیچ میں جاتے ہیں، اس کی باتوں میں بیچ میں جاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو
ہم اپنے آپ کو بڑے انٹیلیجنٹ محسوس کرواتے ہوئے سامنے والوں کو نیچے گرانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ ہم اپنی زبان کو اللہ کی یاد سے تر و تازہ کریں۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ اللہ نے تم کو یہ زبان بطور امانت عطا فرمائی ہے، تم اللہ کی امانت کا حق ادا کرتے ہوئے اللہ کی عبادت میں لگے رہو۔ اللہ کی عبادت کیا ہے؟ اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہو، اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہو۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم سب کو بھی چاہیے کہ استغفار کثرت سے پڑھنے والے بن جائے۔ جب پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ دنیا کے مسائل، آج مسلمان کتنا پریشان ہے میرے بھائیوں، آج مسلمانوں کی پریشانیوں کا عالم ہم بیان نہیں کر سکتے۔ آج ہندوستان کے مسلمان کے بھائیوں کا، بہنوں کا مسائل کو ہم بیان نہیں کر سکتے میرے بھائیوں، اتنے مسائل ہے۔ آج مسلمان بھائی کما نہیں سکتا، بھائی کو جاب نہیں مل رہا ہے تو بہنیں کما رہی، بہنوں کے مسائل علیحدہ ہیں۔ اللہ ہی اپنے کرم سے حفاظت فرمائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، مسلمانوں کو عافیت والی روزی ملنا ہے تو استغفار کی عادت ڈالیں، زندگی کے اندر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار کرنے والے بن جائیں، انشاءاللہ مسائل حل ہو جائیں گے، اللہ کی رضا بھی حاصل ہوگی۔ چلتے پھرتے آپ بغیر وضو کے ہیں، بغیر طہارت کے پھر بھی پڑھیے، بغیر مسلمان سے تو ایک مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ بغیر طہارت سے رہے۔ جہاں کہیں جائے تو طہارت سے لے لے، طہارت لے لے۔ اگر کبھی کسی موقع پر ایسا ہو گیا کہ مسلمان کو کہیں پانی نہیں مل رہا ہے، شدت کے ساتھ کہیں راستے میں جا رہا، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ڈرائیورز حضرات ہوتے ہیں جو راستے میں جا رہے ہیں، کہیں ڈھیلا بھی نہیں مل رہا ہے، پانی بھی نہیں، ضرورت سے فارغ ہو جائے، جہاں پانی مل گئے دھو لیے تو بس وہی طہارت ہو گئی۔ ایسا نہیں اس کو علیحدہ طہارت کی لینے کی ضرورت نہیں۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں ارے میری وہاں طہارت نہیں ہوئی، وہاں سکھانے کا انتظام کرے، ٹیشو پیپر سے بھی پہنچ لیا جائے تو بس کافی ہے، اس کی طہارت ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر جہاں پانی آئے تو وہاں سے پانی سے دھو لیا جائے تو اس کی طہارت ہو جائے گی۔ نہیں، جب تک نہائیں گے نہیں اس وقت تک طہارت نہیں ہوگی، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ نے دین کو آسان فرما دیا ہے، اس دین کو اللہ نے آسان فرما دیا، لیکن ہمارے اپنے سمجھنے میں کوتاہی ہے، ہم سمجھ نہیں رہے، ہم اس کے پاس وقت نہیں لگا رہے، ہمارا وقت تو بس ایسی جگہ لگتا ہے۔ اللہ ہی اپنے کرم سے معاف فرمائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، کم از کم ہم ایک عزم کو جو اللہ رب العزت کی نعمت ہے زبان، اس کو استغفار کے لگانے میں، پڑھنے میں، ذکر اللہ کے پڑھنے میں لگائیں گے تو ہمارے دنیا اور آخرت کی تمام مسائل اللہ اس میں حل فرما رہے ہیں، تو ہم کیوں چھوڑ دیں میرے بھائیوں۔ حدیث میں فرمایا گیا جو آدمی کثرت سے استغفار پڑھتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو ایسے ہی جلا دیتے ہیں جیسے لکڑی جل کر راکھ بن جاتی ہے، ایسے ہی انسان کے گناہوں کو اللہ جلا دیتا ہے۔ اتنی بڑی بات ہے میرے بھائیوں۔ اب انسان کتنے گناہ کرتا ہے صبح سے شام تک ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا جو آدمی کثرت سے استغفار پڑھتا ہے، اللہ رب العزت کا وہ بندہ محبوب بندہ بنتا ہے۔ وہ بندہ کیا بنتا ہے؟ اللہ کا محبوب ترین بندہ بنتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم سب کو چاہیے کہ استغفار پڑھیں۔ ہمارے دنیا اور آخرت کے مسائل کا حل اللہ نے اس کے اندر موجود رکھا ہے۔ اگر کسی کو کچھ ضرورت ہے تو پوچھ سکتے ہیں، استغفار پڑھتے رہیں، ہم پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں، ہم آپ کو عام طور سے وہ تمام باتیں یہاں بتا دیتے ہیں تاکہ ہمارے اپنی دنیا اور آخرت کی اصلاح اس کے اندر ہو جائے۔ تو یہاں استغفار ہم بتا رہے ہیں تو انشاءاللہ مسلمان پڑھیں، ان کی تمام مسائل اللہ حل فرمائیں گے۔ آپ جو سوچتے رہیں گے وہ مسئلے اللہ حل فرمائیں گے۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ کام کرنا ہے، 10 سال سے سوچ رہے ہیں نہیں ہو رہا ہے، آپ پڑھ کے دیکھیں 1 سال کے اندر وہ مسئلہ جو 15 سال سے پورا نہیں ہوا 1 سال کے اندر پورا ہو کر رہے گا۔ اللہ کی ذات اقدس پر یقین کامل رکھیے، اس کے بعد پڑھتے رہیے، پھر اللہ تعالیٰ مسئلے حل فرمائیں گے میرے بھائیوں۔ آج ہم لوگ کیونکہ اللہ کی طرف رجوع ہونے کا، اور پھر استغفار میں کیا ہے؟ استغفار میں ایک تو اللہ سے مغفرت طلب کرنا ہے، اللہ میرے گناہ کو معاف فرما، اللہ تو ہی معاف فرمانے والا ہے۔ جب انسان زبان سے یہ کہتے رہیں گا، انجانے میں بھی کہتے رہیں گا، زبان پہ دل کے استحضار کے بغیر بھی بولتے رہیں گا، یعنی اس کو ترجمہ بھی نہیں آ رہا لیکن پھر بھی وہ بولتے رہے گا، تب بھی اس کو فائدہ دے گا میرے بھائیوں، تب بھی اس کو فائدہ دے گا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ارے میاں سوچ کر کرنا چاہیے، پورا معرفت کے ساتھ ذکر اللہ کرنا چاہیے، بے شک کرنا چاہیے، لیکن کوئی آدمی نہیں بھی کر رہا ہے بغیر معرفت کے تب بھی اس کے لیے فائدہ کے بغیر خالی نہیں ہے۔ کوئی آدمی صرف استغفر اللہ بھی کر رہا ہے، شروع میں اس سے گناہ بھی ہو رہے ہیں، پھر بھی اللہ معاف فرمانے والے ہیں، اس لیے میرے بھائیوں ہم سب کو چاہیے کہ ہم کثرت سے استغفار پڑھنے والے بن جائیں۔ ہمارے دنیا اور آخرت کے مسائل اس سے حل ہوتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ آج جو امت سب سے زیادہ پریشان ہے
اس پریشانی کا حل استغفار ہے۔ اللہ کی رضا بھی ہوگی، ظالم بادشاہوں سے چھٹکارا بھی ہمیں ملے گا، دنیا کے مسائل بھی ہمارے پورے ہوں گے اور اللہ کی رضا بھی حاصل ہو جائے گی۔ سب سے بڑی بات ہے میرے بھائیوں اللہ راضی ہو جانا۔ اللہ راضی ہو جائے تو تمام مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے آج ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ اللہ ناراض ہوا اس کا بھی احساس ہم کو ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہم سب کو چاہیے کہ کثرت، اور پھر کیا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو آدمی استغفار پڑھتا ہے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا انسان کے اعمال قبول ہوتے ہیں۔ ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں آج قبول ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے پتہ نہیں چل رہا۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جو آدمی استغفار پڑھتا ہے اللہ اس کی وجہ سے اس کے اعمال کو بھی قبول فرماتا ہے۔ اور ایک استغفار ہے جو کلمہ سید الاستغفار کہا جاتا ہے، جو نورانی قاعدے کے آخر میں لکھا ہوا ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ ایک مرتبہ کوئی آدمی صبح میں پڑھے گا، اللہ اگر اس کو صبح سے شام تک میں اس کی موت ہو جائے تو اللہ اس کی ساتھ مغفرت کا فائدہ مغفرت فرمائے گا۔ اور پھر اگر کوئی آدمی ایک مرتبہ پڑھے گا استغفار اور رات میں یہ سید الاستغفار پڑھ کر سو گیا، رات میں اس کی موت ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نا جنت واجب کر دے گا۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ جو آدمی کلمہ سید الاستغفار ایک مرتبہ پڑھے گا، صبح میں پڑھے گا، شام تک اس کی موت ہو گئی تو اس کو جنت واجب، رات میں پڑھے گا اور رات میں اس کی موت ہو گئی تو جنت واجب ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اب کم سے کم ہم اتنا لمبا استغفار نہیں پڑھ سکتے۔ استغفر اللہ، اے اللہ میں تجھ سے مغفرت کرتا ہوں، اے اللہ مجھے معاف فرما، اے اللہ مجھے معاف فرما، اے اللہ مجھے معاف فرما۔ یہ کتنی بڑی دعا ہے، یہ دعا بھی ہے، استغفار بھی ہے، اللہ کے رضا کا ذریعہ بھی ہے، دنیا اور آخرت کے مسائل کا آسان حل بھی ہے۔ بس اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سنت سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔